اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھوٹا سا ویڈیو بناؤں گا۔ ایک سوال آیا ہے غامدی صاحب کو، یہ پہلے دیکھ لیجئے آپ کہ جنت میں کوئی جانے کے لیے منیمم شرائط کیا ہیں؟ ایک ہی مسلمان کے لیے جنت میں جانے کی کم سے کم کیا شرائط؟ ایک جملے میں اس کا جواب یہ ہے کہ امریکہ میں جو امن، سکون، دولت اس کو حاصل ہے، اس پر امریکہ کبھی کبھی شکریہ ادا کریے۔ یعنی میں بہت دل گرفتہ ہوا ہے کسی طرح کے، مجھے اب ذہن میں نہیں ہے کس شہر میں، کسی سفر میں ایک خاتون میرے پاس آئی اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا فرمائیے۔ انہوں نے کہا کہ میں بہت جمعے کے خطبے سنتی ہوں، تقریریں سنتی ہوں، ان کے بعد عام طور پر دعائیں کی جاتی ہے فلسطین کے لوگوں کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے۔ یہ لوگ جس ملک میں رہتے ہیں، اس کا کھاتے ہیں، کبھی اس کے حق میں دعا نہیں کرتے۔ اور یہ آپ کے پیغمبر کی تعلیم ہے۔ آپ نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا۔ واہ بھائی واہ، جیتے رہے غامدی صاحب، اللہ سلامت رکھے آپ کو، کیا تعلیم دی ہے۔ مگر مجھے پتہ ہے بہت سارے جاہل یہی کہیں گے کہ امریکہ کی گاتے ہیں، اور کامنٹس بھی نیچے بکواس لکھی ہوئی ہے کہ جو ملک مسلمانوں پہ حملہ کرے ہم اس ملک کے لیے دعا کیوں کریں۔ تب آپ ذرا اندازہ لگائیے ان کی کوتا ذہنی کا۔ ایک تو اپنے بچوں کو وہاں بھیجانے کے لیے، امریکہ بھیجانے کے لیے ان کی جان نکلتے رہتی۔ اگر ان کو نام بدل کے داؤد کے بجائے ڈیسوزا رکھ لینا پڑا تو رکھ لیتے، غوث نکال کے گنیش رکھ لو بولے تو رکھ لیتے امریکہ کو، اگر ویزا مل رہا تو۔ ایک طرف یہ حال ہے، تو جب ایمان فروش آدمی ہوگا، منافق ہوگا، تو شکر گزاری کہاں سے آئے گی اس کے اندر؟ وہ کیسے احسان مانے گا؟ جو اپنے اللہ کا ناشکرہ ہے، وہ تو اللہ کے نبی نے بتا دیا، انہوں نے وہ روایت بھی سنا دی کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتے بیسیکلی وہ اللہ کے ناشکرے ہوتے ہیں۔ تو وہ کیسے شکر ادا کرے گا بھائی؟ اس نے کبھی زندگی میں سوچا ہی نہیں۔ اب یہ جو بے غیرت لوگ نیچے کامنٹس لکھتے ہیں، وہ اتنے بڑے بے غیرت ہیں اور ایسے بڑے بے غیرت ہیں کہ میں آپ سے بیان نہیں کر سکتا، ان کا ذکر کرنا فضول ہے۔ ایک بات بڑی اچھا سوال کسی نے کیا، بڑی اچھی بات انہوں نے بتائی، شکر ادا کرنا سیکھو بھائی۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ الْعَذَابِ شَدِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ نے تو بتایا ہے قرآن میں کہ تم شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں اور نعمتیں دوں گا، اور ناشکری کو کفر کہا ہے۔ کافر ناشکرہ تو کافر ہے۔ پھر غرض یہ کہ میں اس کو تھوڑا سا اس واسطے ایکسپلین کرنا چاہتا تھا، اصل میں اس سوال کا جواب میرے پاس کچھ اور ہے کہ اکثر لوگوں کو یہ میں سمجھاتا ہوں کہ جنت میں جانے کے لیے نیکیاں کمانے کی ضرورت نہیں ہے، برائیاں چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے پاس 1000 حج ہوں گے، آپ کے پاس 10,000 عمرے ہوں گے، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ آپ حرم کے امام ہوں گے، کچھ بھی ہونے والا، جہنم میں جائیں گے اگر اللہ کے ترازو میں پورے نہیں اترے تو۔ کیا کر لیے تم؟ کتنے لوگوں کو مسلمان بنائے، کتنے لوگوں کو عربی سکھائے، کتنے وہاں کے بادشاہوں کو یہ ترغیب دلائے کہ بھائی یہ عربی زبان رسول اللہ کی زبان ہے، میں اس پورے کرۂ ارض کی سب سے بڑی مسجد بیت اللہ کا امام ہوں، تو یہاں سے تو پورا اسلام پوری دنیا میں ایسا راؤنڈ سرکل میں پھیلنا چاہیے۔ تو جب اسلام پھیلنا چاہیے تو قرآن پھیلنا چاہیے، قرآن پھیلنا چاہیے تو عربی زبان آنا چاہیے۔ کتنی بے غیرت ہے وہ قوم، اندازہ کیجئے آپ۔ آج 100 سال سے لوگ وہاں جا رہے ہیں، کیوں نہیں تم یہ ایک شرط رکھتے تمہارا رہنا کھانا فری، میڈیکل ہونا ہے سب فری، 3 مہینے تک 100 ڈیز کا ہم تمہیں ایک کورس دیں گے، تمہیں تنخواہ فری ملے گی، گھر کے خرچ کے لیے تھوڑی بہت تمہارے 50%، ایک 500 ریال ہم تمہیں دے دیں گے، کھانا رہنا سب فری، لیکن تمہیں 100 ڈیز میں یہ امتحان پاس کرنا ہے، تمہارا میڈیکل پاس ہونا ہے، تم فنگر پرنٹ کرانا ہے، عربی زبان کا یہ 100 ڈیز کا کورس، منیمم کورس تمہیں پاس کرنا ہے۔ اس میں اگر تمہارے نمبر کچھ کم آئیں گے تو پھر ہم تمہیں دوسرے سال جب تک تمہیں موقع دیں گے تم کو عربی سیکھنا پڑے گا۔ ہر آفس میں یہ شرط لگا دی جائے کہ آفس کھلنے کے بعد only 7 minutes
ایک بندہ قرآن کی کوئی ایک آیت سنائے گا، ہفتے میں ایک بار، 10 دن میں ایک بار، 30 ممبر ہے تو 30 دن میں ایک بار اس کا نمبر آئے گا، ایک آیت سنائے گا، وہ آیت مینیجر دے گا وہاں کا کفیل، تاکہ اس آیت کے ذریعے سے اس کے دماغ میں قرآن پہنچے اور وہ ایسی آیت ہو جس سے اس کی زندگی بدل جائے۔ ان حکومت کا کام ہے کہ اللہ نے وہاں سے جو زرخی زمین انہیں دی ہے، وہ زمین کے دولت جو مادات نکلے ہیں اس سے تم دنیا کے ایسے ممالک کا تلاش کرو، جہاں کے ایسے شہر جہاں پر مسلم بچے زیادہ رہتے ہیں، مسلم کمیونٹی ہے، وہاں پر اپنا ایک اسکول کھولو، اس میں صرف عربی لینگویج سکھائی جائے، اور یہ شرط رکھو کہ وہاں سے اگر جو بچہ پاس ہو جائے گا اس کو ہم ویزا فری دیں گے۔ پھر اگر تم انجینئرنگ کرنا چاہتے ہو تو آدھے پیسے تم ڈالو، آدھے پیسے ہم ڈالیں گے تمہارے، اور تم جس دن پاس ہو جاؤ گے تمہارے آدھے پیسے بھی ہم واپس کر دیں گے، تمہیں ویزا فری دیں گے، تمہیں بلائیں گے، 5 سال کے بعد گرین کارڈ دیں گے، 10 سال کے بعد تمہیں شہریت دیں گے وہاں کی، اگر تمہارا ریکارڈ صحیح رہا، تم نے کوئی جرم نہیں کیا، کوئی پینالٹی نہیں آئی تم پہ، تم نے جو ہے کوئی ڈرائیونگ اس میں گڑبڑ نہیں کی، تم سیدھے سیدھے چلتے رہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا، تم کوئی کیس میں نہیں پھنسے، 5 سال کے بعد گرین کارڈ، 10 سال کے بعد تمہارا لائسنس، تمہارا پاسپورٹ، اس کے بعد جب کبھی بھی کرو گے پہلے پاسپورٹ چھین لیا جائے گا، پھر گرین کارڈ پہ رہ جاؤ گے تم، پھر 5 سال ٹھہرنا پڑے گا۔ یہ قانون کیوں نہیں بناتے؟ چلیے آسان جواب دے کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ آدم اور حوا نے صرف ایک غلطی کی تھی، وہ درخت کے پاس چلے گئے، جنت سے باہر آؤٹ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت میں رہنے کے لیے ایک دھول کے تنکے کے برابر بھی آپ کے پاس برائی نہیں چاہیے، آپ کا ریکارڈ بالکل کلیئر ہونا چاہیے۔ قیامت کا دن اسی لیے ہے کہ آپ کی نیکیاں، آپ کی برائیاں سامنے رکھ کے جتنی برائیوں کو ختم کرنا ہے، ایک برائی ختم کی جائے گی، ایک نیکی ختم کی جائے گی، پھر ایک برائی ختم کی جائے گی، اس کے بدلے میں یہ تمہاری نیکیاں تمہاری برائیوں کو کھا جائیں گی۔ اگر تمہاری برائیاں نیکیوں کو کھا گئی تو تم جہنم میں جاؤ گے، اگر تمہاری نیکیاں برائیوں کو کھا گئی تو نیکی تو گئی، لیکن اس کے بعد اگر ایک نیکی بھی بچی ہوئی ہے تو آپ جنت میں جائیں گے۔ بہت زیادہ عمرے کر کے، بہت زیادہ حج کر کے، بہت زیادہ لگے ہوئے ہیں، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اپنی گندگی صاف کریے، اپنا دماغ صاف کریے، اپنا دل صاف کریے، اپنی زبان صاف کریے، جب امید رکھیے جنت میں جانے۔ ارے اتنی بڑی جگہ جا رہے ہیں، یعنی روز 5 مرتبہ نماز پڑھ رہے ہیں، پھر بھی شرم نہیں آ رہی، یہ دیکھ کے کہ اتنا سبق تو ملنا چاہیے کہ اس مسجد میں داخل ہونے کے لیے آدمی کو پاک صاف ہو کے جانا ہے۔ ایٹ لیسٹ مین ڈور سے تو داخل ہو گئے، بازو وضو خانے لگے ہوئے ہیں، وہاں جائیے وضو کریے۔ اگر آپ کو غسل کی حاجت ہے تو آپ موزن صاحب کو بولیے حمام ہے آپ کا، ذرا میں غسل کرنا چاہتا ہوں، جائیے، جا کے صاف ستھرے ہو کے، آپ کے پاس خوشبو لگا کے آپ وہاں جا کے بیٹھیے۔ جب آپ ایک مسجد میں، گھر کے پاس کی مسجد میں آپ کا یہ حال ہے تو جنت میں کیسے جائیں گے آپ گندگی لے کے؟ ذرا سوچیے۔ تو آپ کی ساری برائیاں، لوگوں کے حقوق جتنے مارے ہیں، گالیاں دیے ہیں، غیبتیں کریں، ادھر غیبت بھی جاری ہے، ادھر عمرے بھی جاری ہے، ادھر وعدہ خلافی جاری ہے، ادھر عمرے جاری ہے، حج پہ حج ہو رہا ہے، حلیہ پورا بنا ہوا ہے، کیا بولوں، چھوڑیے۔ بہرحال یہ جب ماری جاتی ہے نا عقل، تو آدمی بڑا قابل آدمی دنیاوی معاملات میں بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن اتنا گھٹیا درجے کا رہتا ہے، اللہ کی لعنت رہتی اس پہ، کیونکہ دماغ کی وہ کھڑکیاں کھلتے ہی نہیں، دل کی کھڑکیاں کھلتے ہی نہیں۔ کس نے کہا آپ سے نیکیاں لے کے آؤ وہاں پر؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرہ برابر نیکی ہوگی ڈال دیں گے، بشرطے کہ وہاں برائی لے کے آپ نہیں جا سکتے۔ کچھ نالائق یہ بھی بولتے کچھ دن سزا پائیں گے اس کے بعد جنت میں، یہ جھوٹ یہودیوں کا ہے۔ سورہ بقرہ کی 80 میں 14 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کہا خالدین فیہا ابدا، کبھی جہنم سے نکلنے والے نہیں ہیں یہ لوگ، یہ ابدی 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 زندگی ہے، ان کو ہمیشہ جہنم میں جلتے رہنا ہے۔ جو نیکوکار ہوں گے انہوں ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، وہ بھی 14 مرتبہ ہے، خالدین فیہا ابدا، جنتوں میں رہیں گے وہاں پر۔ بہرحال اپنا خیال رکھیے، یہ سیدھا سیدھا فیکٹ سمجھنے کی کوشش کیجئے، یہ دھیڑ واڑا یا یہودی واڑا اور یہ واڑا وہ واڑے کے چکر میں مت جائیے۔ آپ کے پاس اسلام ہے، آپ کا رب آپ کی شہرت سے زیادہ قریب ہے، آپ کے پاس زندہ جاوید کتاب موجود ہے، متحرک اور کیا کہتے ہیں اس کو، مجاہدہ کرنے والی کتاب، تدبر کرنے والی کتاب، غور و فکر کرنے والی کتاب آپ کے پاس موجود ہے۔ پھر بھی ایسی بے شرمی کی باتیں، گھٹیا قسم کے سوالات، تو کیا کہوں آپ سے، مجھے بڑی آج وہ تکلیف ہوئی کہ شکر ادا نہیں کرتے بھائی، شکر ادا نہیں کرتے۔
بالکل ناشکری قوم ہے ہماری، ماں باپ کا شکر ادا نہیں کرتے، لوگوں کا شکر، وہ غیر مسلم ہے، اچھا ہے برا ہے الگ بات ہے، شکر تو ادا کرو.